اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدنا یا رسول اللہ و علی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدنا یا رسول اللہ۔ انسان، فرشتوں اور حیوانات میں فرق۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ کسی بادشاہ کا ایک غلام بے وقوف اور شہوت پرست تھا، اپنے آقا کی معمولی خدمت بھی انجام نہ دیتا تھا اور آقا کا بدخواہ تھا اور اپنی اس سعادت کو اچھا سمجھتا تھا۔ بادشاہ نے اس کی تنخواہ کم کر دی۔ وہ کم عقل اور لالچی تھا، اس لیے سرکشی کرنے لگا۔ اگر وہ عقل مند ہوتا تو اپنی جائزہ لیتا اور خطا کی معافی چاہتا اور خطا معاف ہو جاتی۔ اس غلام کی مثال اس گدھے کی سی ہے جس کی ایک ٹانگ بندھی ہوئی ہو تو پھر بھی شرارت کرے تو اس کا دوسرا پاؤں بھی باندھ دیا جائے۔ دونوں پاؤں بندھنے پر کہتا ہے کہ میرا ایک پاؤں باندھنا ہی کافی تھا، اور یہ نہیں سمجھتا کہ دونوں پاؤں بندھنا خود اس کے اپنے کمینہ پن کی وجہ سے ہوا ہے۔ یعنی اگر وہ سمجھتا کہ میرا ایک پاؤں بھی میری شرارت کی وجہ سے ہی بندھا ہے تو وہ شرارت کو ترک کر دیتا اور پہلا پاؤں بھی کھل جاتا۔ اللہ نے فرشتوں میں صرف عقل رکھی ہے جس کا تقاضا صرف طاعت اور بندگی ہے، لہذا فرشتوں سے گناہ کا صدور نہیں ہوتا۔ حیوانات میں صرف شہوت و حرص رکھی، چاہے جنسی ہو یا کھانے پینے کی۔ انسان میں عقل اور شہوت دونوں رکھی ہیں۔ ملائکہ کی غذا صرف عشق خداوندی ہے۔ اللہ نے فرشتوں میں عقل رکھی جس کا تقاضا طاعت اور بندگی ہے، لہذا فرشتوں سے گناہ کا صدور نہیں ہوتا۔ حیوانات میں صرف شہوت رکھی، جنسی ہو یا کھانے پینے کی۔ انسان میں عقل اور شہوت دونوں رکھی۔ حیوانات میں صرف خواب و خور کی فکر ہے، وہ شقاوت اور سعادت سے غافل ہے۔ مولانا روم تینوں مقامات کی بیان کرنے میں یہ سارا بیان کر رہے ہیں۔ انسان روح انسانی اور جسم سے مرکب ہے۔ روح میں ملکیت ہے، جسم میں حیوانیت ہے۔ جسم کا تعلق عالم ناسوس سفلی سے ہے، یعنی دنیا سے ہے، اور روح کی پرواز عالم بالا کی طرف ہے۔ انسان کی ان دونوں قوتوں میں باہم تصادم رہتا ہے۔ انسان روح کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے تو فرشتوں سے بڑھ جاتا ہے، کیونکہ اس نے جسمانی خواہش کو مغلوب کیا۔ اگر انسان شہوت سے مغلوب ہو جاتا ہے تو حیوانات سے بدتر ہوتا ہے، کیونکہ حیوانات میں تو عقل نہ تھی۔ فرشتوں میں اور حیوانات میں ان متضاد طاقتوں کی کشمکش نہیں ہے۔ انسان کی کشمکش کی وجہ سے اعضاء میں ہے۔ اب انسانوں کی بھی تین قسمیں ہیں۔ ایک قسم وہ ہے جس نے خالصتاً ملکیت اختیار کی، جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں کہ فرشتوں ہی میں جائے شامل ہوئے۔ غصہ و حرص وغیرہ یہ سب چیزیں جسم کی بدولت ہیں۔ مجاہد لوگ اخلاق ذمیمہ کو ختم کرنے کے لیے ریاضت کرتے ہیں۔ جب وہ نہ رہے تو مجاہدوں کی بھی ضرورت نہیں رہتی۔ انسانوں کی ایک قسم وہ ہے جو بالکل حیوانات کی طرح ہوتی ہے۔ ان میں ملکیت کا مادہ تھا لیکن وہ کم ظرف تھے، اس لیے آہستہ آہستہ ملکیت بالکل ختم ہو گئی۔ جس طرح روح نکل جانے سے جسم مردہ ہو جاتا ہے، اسی طرح جان کی جان نکل جانے سے روح مردہ ہو جاتی ہے۔ جب
روح میں روح کی اوصاف باقی نہ رہیں تو روح مردہ ہو جاتی ہے۔ ایسے لوگ زاغ صفت انسانوں کی پیروی کرنے لگتے ہیں، تو یہ کوے کی طرح مکر، ہرس، مردار خوری کے عادی ہو جاتے ہیں۔ اگر روح اپنے خواص کھو بیٹھے تو وہ جسم ہی ہے۔ جس روح میں روح کے خواص نہ رہیں وہ بہت پست اور ذلیل ہے۔ عالم ناسوت میں ان کی مشغولیات حیوانوں سے بھی بڑھ جاتی ہے۔ اب یہ وہ مکاریاں کرتا ہے جو حیوانات سے بھی متصور نہیں ہیں۔ عالم ناسوت کے حیوانات مشقت نہیں اٹھاتے ہیں، لیکن مکار انسان وہ مشقت اٹھاتے ہیں۔ دنیا کی محبت میں کی گئی دستکاریوں کا تعلق عالم ناسوت سے ہے، ملائے اعلیٰ سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ دنیا میں جس قدر بھی علوم ہیں سب عالم ناسوت کی تعمیر و ترقی کے لیے ہے، جو حیوانات کی آخری منزل ہے۔ یہ علوم چند روزہ زندگی کے لیے ہیں، اور احمق اہل عقل انہیں رموز تصور کرتے ہیں۔ راہ طریقت اور اس کی منازل دل اور صاحب دل جانتا ہے، اور دراصل وہ رموز کہلانے کے مستحق ہیں۔ جب انسان روح حیوانی کو کھو بیٹھے تو وہ حیوان ہے۔ اس لیے قرآن میں ایسے لوگوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ چوپایوں کی طرح ہیں۔ روح انسانی بیدار ہے اور ان کی روح سوئی ہوئی ہے۔ یہ روح عقل اور مکی ذات سے اسی طرح غافل ہوتی ہے جیسے کوئی سویا ہوا ہو اور اپنے حواس کو عقل کے مکیزیات کے برعکس کام میں لائے۔ جب ان میں بیداری آئے گی تو ان کو حواس کے الٹا ہو جانے کا احساس ہوگا۔ نیند سے بیدار ہو کر انسان سمجھتا ہے کہ نیند کی حالت میں اس کے حواس صحیح کام نہیں کر رہے تھے۔ قرآن پاک میں ہے کہ ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا، پھر ہم اس کو کم سے کم مخلوق میں لٹا لائے۔ ایسے لوگوں کی صحبت سے بچنا چاہیے جیسے کہ حضرت ابراہیم نے چاند سورج کی الوہیت سے جدائی اختیار کر لی تھی کہ میں غروب ہو جانے والے کو پسند نہیں کرتا۔ ایسا انسان بدترین مخلوق ہے، اس لیے کہ اس میں بھلائی کی استعداد نہیں ہے، اس نے اسے خود تباہ کر دیا۔ دیگر حیوانات میں استعداد ہی نہیں تھی، لہذا وہ بہیمت میں معذور ہیں۔ جب انسان نے استعداد ہی کو ختم کر دیا تو جو غذا وہ استعمال کرے گا مزید حماقت کا سبب بنے گی۔ یہ عام مومنین کی قسم ہے جن کا نفس لوامہ ہے۔ ان انسانوں کی عقل اور نفس روح اور تن کی کشمکش میں رہتی ہے۔ پہلا گروہ جو کہ مستغرق مطلق شدہ ہے، ان کا نفس مطمئنہ ہے۔ دوسرا گروہ جس کا بیان قسم دیگر باخرا ملحق شانود تھا، اس کا نفس امارہ ہے۔ تیسرے گروہ کی کشمکش کو مجنو اور اس کے اونٹنی کے قصے سے واضح کیا گیا ہے۔ عقل اور نفس کا مقابلہ مجنو اور اس کی اونٹنی کے جھگڑے کی طرح ہے۔ مجنو کو معلوم ہوا کہ لیلا آ رہی ہے تو وہ اس کے استقبال کے لیے چلا۔ جس اونٹنی پر وہ سوار ہوا اس کے بچے کو گھر میں چھوڑ گیا۔ راستے میں اس کی اور اونٹنی کی کشمکش شروع ہوئی۔ مجنو چاہتا تھا کہ اونٹنی آگے بڑھے تاکہ اس کی لیلا کا وصال ہو سکے۔ اونٹنی گھر کی طرف جانا چاہتی تھی تاکہ اپنے بچے کے پاس پہنچے۔ مجنو کو ذرا سی غفلت ہوتی تو وہ اونٹنی پیچھے کو پلٹ جاتی۔ چونکہ مجنو کا جسم عشق سے پر تھا اس لیے وہ اونٹنی کی ایسی حرکت سے بے ہوش ہوا جاتا تھا۔ انسان کی عقل اس کے ہر کام کی نگرانی کرتی ہے۔
مگر مجنو تو عشق میں بے عقل ہو چکا تھا، ناکا کو ہوش تھا۔ وہ جب دیکھتی کہ اس کی مہار ڈیلی ہے، فوراً سمجھ جاتی کہ مجنو غافل ہے اور وہ پیچھے کی طرف چل پڑتی۔ جب مجنو کو ہوش آتا، وہ دیکھتا کہ اونٹنی میلوں پیچھے واپس ہو گئی ہے۔ مجنو اس حالت میں کچھ عرصہ رہا، پھر اس نے سوچا کہ دو متضاد سمتوں کے عاشقوں کا باہمی سفر طے نہیں ہو سکے گا۔ اونٹنی مجنو کا راستہ کھوٹا کر رہی ہے اور مجنو اونٹی کے لیے خرابی ہے۔ مجنو نے اونٹنی کو چھوڑ دیا اور خود چل پڑا۔ اسی طرح جو شخص جسم کا ساتھ نہیں چھوڑے گا گمراہ ہی رہے گا۔ جان اور جسم کی بھی خواہشات جدا گانا ہے، ان دونوں کا ساتھ نہیں نبھ سکتا۔ جان کی پرواز عالم بالا کی جانب ہے اور جسم کو زمین پسند ہے۔ جب تک انسان کی روح جسم کے ساتھ رہے گی، مقصد حاصل نہ ہوگا۔ حکیم سنائی فرماتے ہیں کہ اللہ کا عشق لیلا کے عشق سے کم نہیں ہے۔ جب مجنو لیلا کے عشق میں اونٹنی کو خیر بات کہہ سکتا ہے، تو خدا کے عشق میں جسم کو اور اس کی سواری کو خیر بات کہہ دینا چاہیے۔ اللہ کے راستے کا گیند بن جا اور لڑکتا ہوا اس کے دربار تک پہنچ جا۔ اس سفر میں ابتدا تو خود کوشش کرے گا، پھر اللہ کی جانب سے کشش شروع ہو جائے گی۔ جذب خدا بندی سے جو رفتار ہوگی وہ محض عطا خدا بندی ہے۔ یہ خدائی جذب عام جذب نہیں ہے جو ہر راستے میں حاصل ہو جائے۔ یہ وہ جذب ہے جس کو آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہربانی نے قائم کیا ہے اور ان کے جانشینوں کو حاصل ہے۔ اس سارے مولانا روم کے بیان میں ساگر صاحب کا ایک شعر عرض کرتا ہوں۔ ساگر صاحب نے فرمایا، آسمان پہ اڑنے سے پہلے سوچ لو ساگر، آسمان پہ اڑنے سے پہلے سوچ لو ساگر، زمین چھوڑنا پڑتی ہے آسمان کے لیے۔